الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین کو السلام علیکم۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، ماہ شعبان المعظم کی آپ وظائف دیکھ اور سن رہے ہیں۔ اس مہینے کی اتنی برکات اور اتنی خیر ہے کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ روزانہ آپ کے لیے پیارے پیارے وظائف لے کے حاضر ہوتے رہیں، تاکہ آپ لوگ میرے سارے بہن اور بھائی ان وظائف کو پڑھ کر اور ان وظائف کو حاصل کر کے ڈھیروں فوائد حاصل کر سکیں۔ میری بہت سی بہنوں اور بھائیوں نے بہت سے فوائد حاصل کیے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے شعبان المعظم میں ایک وظیفہ آپ کے لیے پیش کیا تھا، تو مجھے ان بھائی نے میل کی اور یہ بتایا کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ان کے پاس ہر چیز ہے۔ اسی طرح میری ایک بہن جو کہ بہت زیادہ پریشان حال تھی، اور وہ کچھ میرے ریلیٹیو بھی ہیں، تو انہوں نے مجھ سے پچھلے دنوں وہ میرے گھر میں آئیں اور انہوں نے مجھ سے عرض کرتی ہیں کہ آپ نے جو وظیفہ مجھے بتایا تھا اس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے، تو میرا دل کیا کہ میں اپنے ان بھولے بھسرے بھائیوں اور بہنوں کو وہ وظیفہ دوبارہ سے ارشاد کر دوں، تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں کہ اللہ پاک کا فضل و کرم آپ پر بھی نازل ہو سکے اور آپ بھی اللہ کی رحمتوں سے مستفیض ہو سکیں۔ میرے کچھ بہن بھائی تو ایسے ہیں کہ جنہیں وظائف سن کر اور اس پر عمل کرتے ہیں لیکن کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، تو ان سے میری گزارش ہے کہ اللہ پاک ہر دعا بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ وقت آنے پر ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے مانگا اور فوری طور پر رب تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول کر لے، تو دعا مانگنے کی بھی آداب ہوتے ہیں، کچھ سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ تو جب بندہ مکمل طریقے اور سلیقے سے رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا ہے، رب تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو رب تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اس سے چاندی مانگ رہے ہوں اور اس نے ہمارے لیے سونا رکھا ہو، اور ہو سکتا ہے ہم اس سے سونا مانگ رہے ہوں اور رب تعالیٰ نے ہمارے لیے ہیرے جواہرات موتی اور یاقوت رکھے ہوئے ہوں۔ ہو سکتا ہے ہم دنیا مانگ رہے ہوں اور رب تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہو۔ کچھ لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ وہ بالکل اکیلے ہیں، ان کے پاس کوئی نہیں ہے، اولاد نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور کچھ تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے اولاد ہی عطا نہیں فرمائی ہے، جو بالکل ہی اکیلے ہیں، تو ان کا بھی تو کوئی سہارا نہیں۔ تو بس خوش ہو جائیے کہ اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے تو سرفراز فرمایا ہے۔ اگر آپ چل رہے ہیں تو ان کی طرف دیکھیے جو معذور ہیں، چل نہیں سکتے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد آ جائیں گی۔ آج آپ کے پاس آنکھیں ہیں، ان کو دیکھیے جو نابینا ہیں، پھر بھی اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کی طرف جب دیکھیں گے تو آپ کو خود خوشی ہوگی کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی نعمتیں یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اسے کوئی غم، کوئی فکر، کچھ بھی نہیں رہتا ہے، بس وہ رب تعالیٰ سے ہر وقت خوش رہتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب جیسے ماہ شعبان المعظم میں پچھلے شعبان کو میری اس بہن نے وظیفہ کیا، اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے آج انہیں اتنا نوازا ہے کہ ہم سب دیکھ کر بھی انہیں خوش ہوتے ہیں کہ کل کو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، آج اللہ کی ذات ان پر کتنی مہربان ہے۔ وہ میری بہن وظیفہ بتاتی ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں، بہت ہی پیارا وظیفہ اور آسان سا وظیفہ ہے، بس تھوڑا سا بدلا دیا گیا ہے کہ اس وظیفے کی برکتیں آپ خوب حاصل کر لیں، کیونکہ شعبان المعظم میں کوئی بندہ خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، تو اس میں جتنا چاہے مانگ لیں، کیونکہ پھر رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کی سحریوں سے، اس کی افطاریوں سے لطف اندوز ہونا ہے، تو ابھی سے مانگ لیجئے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ کرنا آپ نے کیا ہے، بہت آسان سا عمل ہے، آپ نے 11 دانے لونگ کے لینے ہیں، اور وہ کسی صاف سی
پلیٹ میں رکھ کے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں۔ کوشش کریں پلیٹ کا رنگ بالکل سفید ہو۔ آپ کسی اور رنگ کی پلیٹ اپنے سامنے نہ رکھیں، چاہے پلاسٹک کی ہو، چاہے چینی کی پلیٹ ہو، چاہے شیشے کی ہو، ہر حال میں پلیٹ کا رنگ سفید ہونا چاہیے۔ اب اس میں 11 دانے آپ نے لونگ کے رکھ لینے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 11 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 11 بار یا رزاقو پڑھنا ہے، 11 بار یا فتاحو پڑھنا ہے، اور 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آخر سے پھر سے 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو جب آپ یہ پڑھ لیں تو آپ نے اس لونگ کے دانوں پہ دم کر دینا ہے۔ عمل مکمل ہوا۔ اب وہ لونگ کے دانے آپ ڈھانپ کے کسی جگہ پر محفوظ کر لیں۔ اگلے دن پھر سے آپ نے سیم یہی عمل دہرانا ہے۔ جب آپ یہ 2 دن لگاتار عمل کر لیں تو آپ نے پھر سے اس کو ڈھانپ کے رکھ دینا ہے۔ اب تیسرے دن اب وہ لونگ کے دانے، فجر کی نماز آپ ادا کریں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 لونگ کے دانے آپ اپنے پرس میں رکھ لیں۔ 2 لونگ کے دانے اچھی طرح اپنے شاپر میں لپیٹ لینے ہیں، اور ان 2 لونگ کے دانوں کو آپ کسی اونچی سی جگہ میں کیل سے گاڑ دیں، جہاں سے لوگوں کا گزر ہو جائے، یعنی گھر کا دروازہ مین گیٹ ہو جائے، اندر کا دروازہ ہو جائے۔ اور 2 لونگ کے دانے آپ نے کیا کرنے ہیں، گھر کے ایک کونے میں دبا دینے ہیں۔ اب یہ ٹوٹل 6 دانے ہو گئے، پیچھے آپ کے 5 دانے بچ گئے۔ تو آپ نے ان 5 دانوں کو کیا کرنا ہے کہ باقی گھر کے جتنے 3 کونے بچتے ہیں، تو آپ نے 2 دانے ایک کونے میں، 2 دانے ایک کونے میں، اور 1 دانہ آپ نے ایک کونے میں دبا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ کچھ چند دن صرف انتظار کریں، یا چند گھنٹوں میں ہی اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اتنا آپ کو رزق عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا عمل آپ نے ضائع نہیں کرنا، اور اس عمل کو آپ نے عام عمل بھی نہیں سمجھنا، خود بھی عمل کرنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے بھی اس وظیفے کو شیئر کرنا ہے، اور اس کی خوب برکتیں بھی حاصل کرنی ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا اور جنہوں نے ابھی تک نہیں لیا، ان سے گزارش ہے آپ بھی دعاؤں میں حصہ لیں۔ صرف 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں میسج کریں۔ وظیفے کی اجازت لینا بہت ضروری ہے، اجازت کے بغیر یہ وظیفہ ہرگز نہ کریں، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا۔ 20 بار درود پاک پڑھیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ میرے جن بہن بھائیوں نے دعاؤں میں حصہ لیا ہے، درود پاک پڑھا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے۔ ایک میرے بھائی ہیں، انہوں نے محبت کے لیے وظیفہ پوچھا ہے، تو آپ نے جن کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ روزانہ 500 بار یا ودودو پڑھیں، صرف 20 دن آپ لگاتار پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ تو اسی طرح سے درود پاک پڑھتے رہیں، وظیفے میں ہمارے ویڈیو میں کمنٹ کو لائک کریں، اور ہمارا جو ہے ساتھ دیں، ضرور بتائیں کیسا لگا آپ کو وظیفہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید وظائف کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔